سری بتائیے گا فوجی عدالتوں کا قیام آپ کیسا سمجھتے ہیں سر؟ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ اور اگر نہیں چلنا چاہیے تو کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے سست روی بہت ہوتی ہے، پینڈنگ کیسز اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ احسان صاحب۔ سلمان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اس کو تھوڑا سا براڈ ہے، اگر جی آپ کو آواز جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے جی سلمان بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا براڈ ایسپیکٹس کے اندر دیکھا جائے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ملٹری لاز ہیں، اور ان ملٹری لاز کے نیچے ملٹری کورٹس بنتی ہیں، اور وہ ملٹری لاز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں ان ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو، ان ملکوں کے ٹریس پاسز کو جو ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ان پہ اپلائی کرتا ہے کہ اگر کوئی سویلین جو ہے وہ باہر بیٹھ کے اندر کسی آرمی پرسونل جو ہے جو سرونگ پرسونل ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتا ہے، یا یہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز کسی جگہ چل رہا ہے اس کو جا کے روکتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یا ایسے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ایسے ٹیررزم کے اندر انوالو ہوتا ہے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ملٹری لاز جو ہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر اپلائی ہوتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا سیکوینس یہ ہے کہ کیا ملٹری لاز کے نیچے ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ جو ہے، تو ملٹری کورٹس کا جو کانسیپٹ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا سویلینز جو ہے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ 1967 کے اندر امینڈمنٹ آئی، جس کے اندر 21D1 اور 2 کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے اندر جو ایسفینج تھا یا کانسپیریسی تھی یا ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک تھا، یا وہ ایسی چیزیں جو آؤٹ سائڈ دی ایمبٹس آف ملٹری لاز تھیں کہ سویلینز کو نہیں کیا گیا تھا 1952 کے اندر ڈائریکٹلی، ان کو ان امینڈمنٹس کے اندر لایا گیا اور ساتھ سیکشن 59(4) آیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی رہا، 68 میں رہا، اس کے بعد 69 میں رہا، 75 سپریم کورٹ کے اندر گیا، 96 کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، 2007 کے اندر سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ آیا، اس کے بعد 2015 کے اندر 17 رکنی بینچ اس میں بیٹھا جس نے 11 ممبرز نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا، پھر 2017 کے اندر آپ کے 5 رکنی بینچ نے پھر ملٹری لاز کے اوپر یا ملٹری جو سیکشنز ہے 2 سیکشن 1D جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ اب انہیں سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو 3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہے یہ پاکستان کی جو سیٹلڈ سپریم کورٹ کا پرنسپلز ہے ان سے انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے، اور اس کو 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے تو 21D جو ہے اور پھر سیکشن 59(4) جو ہے اس کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ان کے اوپر آرٹیکل 8 کے نیچے جو فنڈامنٹلز ہمارے اس چیپٹر میں آتے ہیں، جس کو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکسیپشن پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 کے نیچے شیڈول 1 کے اندر جو لاز ہیں ان کے اندر ایک ملٹری لاز ہے۔ دوسری اس چیز کے اندر آیا یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد یہ ہے کہ جو ایکسکلوژن آپ کے ملک کے اندر آئی ہے کہ اب آپ کے جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، آپ کے جو لوگ اس ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اور ملٹری آپریشنز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، آپ کے ملک کے اندر جو ایسفینج کر رہے ہیں یا کریں گے وہ بھی اس ججمنٹ کے بعد نکل جائیں گے۔ پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹریس پاس کرتا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جا کے نقصان پہنچاتا ہے، جس میں آپ کے نیوکلیئر فیسلٹیز بھی ہیں، آپ کے اس کے بعد کورز بھی ہیں، اس کے بعد آپ کے جو فارورڈنگ آپریشنز ہیں اس سے بھی وہ نکل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے شخص جو ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے سیکیورٹی لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں، اور فائنلی یہ ہے کہ جو آپ کے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز تھے وہ نکل گئے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ بے تحاشا آپ کے جو سرونگ امپلائیز ہیں سیولین جو ہیں جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہیں یا آپ کی آرمی کے اندر ہیں وہ بھی سارے اس ایمبٹ سے نکل گئے ہیں، چونکہ آپ نے 1967 کی امینڈمنٹ کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا ہے۔ اب اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کا جو ایک سیٹلڈ پرنسپلز بھی ملٹری لاز کی حد تک تھا اس کو بھی پس منظر میں نہیں رکھا گیا، اور صرف 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر جا کے جو پاکستان کی ملٹری لاز کی سیٹل جورسپروڈنسی اس کے اوپر جا کے سویلین سپرامیسی کے نام کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ سویلین سپرامیسی جو ہے وہ آپ کے آرٹیکل 175 سے کو ریلیٹ نہیں کرتی، چونکہ جن 2 ججمنٹس کو ریفر کیا گیا ہے کہ ایک بھٹو صاحب کے دور کے اندر ملٹری کورٹس بنی یا نواز شریف صاحب کے کورٹ کے اندر ملٹری ایریا کے دور کے اندر جو آپ کا اینٹی
टेररिज्म लॉ था उसके नीचे मिलिट्री कोर्ट्स बनी, वो ये था कि रेगुलर ऑफेंसेस के अंदर आपने ओवर एंड अबव जो थे मिलिट्री कोर्ट्स बनाई। अब इस लॉ के अंदर, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके ऑफेंसेस मिलिट्री लॉज के अंदर है 1952 के अंदर, आपके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हैं। और उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक लेजिस्लेशन है जो पिछले 48 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारी हाई कोर्ट्स उसको वैलिडेट करती रही हैं और अल्ट्रा वायरिस नहीं किया। और सिर्फ एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो 9 मई को हुई, जो एक मॉब ने किया, उस मॉब पे जाके इस सारे प्रोसेस को सेट असाइड करना, लॉ को सेट असाइड करना, मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जब अपील के अंदर एक केस जाएगा तो एक अच्छा केस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का आएगा। और साइमल्टेनियसली जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि जो असिस्टेंस इस चीज़ के अंदर आर्टिकल 83 के नीचे जाके फेडरल गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, मेरा ख्याल ये है कि वो प्रॉपर असिस्टेंस नहीं भी आई। अगर वो प्रॉपर असिस्टेंस आ जाती तो ये मामला जो है सिर्फ 9 मई के इंसिडेंट की हद तक रहता, और जो सेक्शन 73 है आपका आर्मी एक्ट का, ये सेक्शन 93, 94, 95 जो है वो कमांडिंग ऑफिसर की जो जुरिस्डिक्शन को डील करता है, उस हद तक रहना था। ये जो फैसला आया है ये उन सारी चीज़ों से हट के, तो वो सारे पैरामीटर्स जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस हो सकती है, उससे भी हट के चीज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो भी इसके अंदर वायलेट नहीं होता। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो सारी चीज़ें आर्टिकल 10A जो हमारा 18th अमेंडमेंट के बाद आया था उसको भी डिस्कस करके जो चीज़ गई है उससे ऊपर एक फैसला आया है। और ये फैसला जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीगल और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उनके लिए फ्यूचर के अंदर एक आप ये समझें कि एक ऐसी चीज़ आई है जिसको इमीडिएटली या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है, या इसके ऊपर जो है वो आपको स्पेशल लेजिस्लेशन के अंदर जाना पड़ेगा, या ये है कि पार्लियामेंट को ऐसी चीज़ करेगी। लेकिन दुनिया के अंदर जो स्पेशल लॉज हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिलिट्री लॉज होते हैं, जिन 5 चीज़ों की तरफ मैंने आपको इशारा किया। बिल्कुल बात दुरुस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।